بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إلي بعينيه مع الماء أو قال ما آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتها يداه مع الماء أو قال ما آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطية مشتها رجلاه مع الماء أو قال ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وعن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي عثمان قال: غزوت مع سليمان غزوة فلما حضرت الصلاة دعا بماء فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وغسل قدميه ثم تناول شجرة فحركها فتحات ورقها فقال: سلوني لم فعلت هذا؟ فسألوه فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد تحاط عنه ذنوبه كما تحاط ورق هذه الشجرة. ان احادیث کا عنوان ہے وضو کی فضیلت. تو آج کے درس حدیث میں انشاءاللہ العزیز وضو کے 10 فضائل ذکر کروں گا. وضو کی فضیلت نمبر 1 یہ ہے کہ وضو کرنے سے وضو والے اعضاء کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مومن وضو میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء. جیسے ہی اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے پانی گرنے سے ہی اس کے چہرے کے گناہ یعنی وہ گناہ جو اس نے آنکھوں سے کیے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں. اور جب مومن اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے فرمایا ہاتھوں کے دھونے سے ہی اس پانی کے ساتھ ہر وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہے وہ گناہ دھل جاتا ہے. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَّةٍ مَشَتْ رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جب یہ پیر دھوتا ہے تو پیروں کے پانی کے بہنے سے ہی اس کے پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں. حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوبِ یہاں تک کہ یہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دوسری فضیلت یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرمائی کہ من توضأ ہکذا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی نے میری طرح وضو کیا میری سنت کے مطابق غفر له ما تقدم من ذنبه تو اس کے زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اور تیسری فضیلت یوں بیان فرمائی شعب الایمان کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا توضأ العبد تحاط عنه ذنوبه كما تحاط ورق هذه الشجرة۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ فرمایا وضو کرنے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے کہ درختوں کے پتے جھڑتے ہوں، اتنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور وضو کی چوتھی فضیلت یہ کہ رب ذوالجلال وضو کی وجہ سے مومن کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں اور درجات کو بھی بلند کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے گناہ بھی مٹتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ان 3 اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، باوجود تکلیف کے وضو کو مکمل کرنا۔ ٹھنڈ کے موسم میں، سردی کے موسم میں آدمی اپنے ہاتھ کو گیلا کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کسی گیلے ہاتھ والے کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتا، لیکن جو مومن محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈا پانی برداشت کرتا ہے، اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق ہر عضوے پر 3 مرتبہ ٹھنڈا پانی برداشت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اس ٹھنڈے پانی برداشت کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں اور اللہ پاک اس کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فرمایا مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، یہ بھی رب ذوالجلال کو ایسا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے بھی گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ مسجد کی طرف جو قدم اٹھتا ہے وہ قدم اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جب مومن گھر سے وضو کر کے اور مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہر قدم کے عوض رب ذوالجلال اس کے ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں، ایک گناہ کو مٹاتے ہیں اور ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ 3 انعامات مل گئے ایک قدم پر، کہ ایک قدم کے عوض ایک گناہ مٹ گیا، ایک نیکی مل گئی اور ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اگر کوئی 100 قدم اپنے گھر سے لے کر کے مسجد تک اٹھاتا ہے تو اللہ پاک صرف مسجد تک آنے کی وجہ سے ایک قدم پر ایک نیکی بھی عطا فرما دیتے ہیں، ایک درجہ بھی بلند کر دیتے ہیں اور ایک گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فرمایا کسی نے مغرب کی نماز پڑھی، اب یہ مسلسل انتظار میں ہے کہ عشاء کب ہو رہی ہے، عشاء پڑھ کے پھر سوؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ رب ذوالجلال کو ایسا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اللہ پاک درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ وضو کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اعضاء کو وضو میں دھوتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے امتی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کی پیشانی اور ان کے پیر فرمایا وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے،
ایک موقع پر جب صحابہ کرام نے پوچھا کیف تعرف امتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے میں پہچان لوں گا، جس میرے امتی کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ تو جن کے اعضاء وضو کی وجہ سے نہیں چمکیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح منہ اٹھائیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے۔ اور وضو کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مومن پر دنیا میں سونا پہننا حرام ہے، چاندی پہننا حرام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یحلون اساور، جب یہ مومن جنت میں آئیں گے تو رب ذوالجلال ان کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، جہاں جہاں مومن کے اعضاء کو وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک رب ذوالجلال مومن کے اعضاء میں زیور پہنائیں گے۔ اور وضو کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد کی حدیث میں کہ جس شخص نے وضو کیا، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھا تو کلمہ شہادت کے برکت سے رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، ہر دروازے سے داخل ہونے کی اللہ پاک اس کو اجازت دے دیں گے۔ اب یہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا وہ دروازہ اس کے گزرنے کا انتظار کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وضو اللہ کا ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن وضو کے بعد جب کلمہ شہادت پڑھا گیا ہو تو یہ کلمہ شہادت کی برکت ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے اور پھر انگلی اٹھا کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ آسمان کی طرف چہرے اٹھانے کیا تو ثبوت سنن ابی داؤد میں ہے، لیکن کلمہ شہادت کے ساتھ آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ کلمہ شہادت پڑھتے وقت انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو سمجھو کہ وہ اس مسئلے سے ناواقف ہیں۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے وقت انگلی کو آسمان کی طرف اٹھائے تو پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے، نہیں، بس کلمہ شہادت کے پڑھنے کے عوض ہی رب ذوالجلال اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور وضو کی 8ویں فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور پھر ہمیشہ جب کبھی وضو ٹوٹے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ جنت تک جا پہنچتی ہے۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی میں ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال، میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، میں جنت میں گھوم رہا ہوں اور میرے آگے آگے پیروں کے آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے وہاں پوچھا کہ یہ کس کے پیروں کی آہٹ کی آواز ہے؟
تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال کے پیروں کے آہٹ کی آواز ہے۔ بلال تو بتا تو صحیح، تو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جنت کے اندر میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 عمل کرتا ہوں، ایک تو ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو بنا کر کے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ میرے رب کو میرا یہ عمل پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہما، بلا شبہ ان دونوں عملوں کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کے قدموں کے آہٹ کو جنت تک جا پہنچایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کا ایک فائدہ ہے۔ وضو کی نویں فضیلت یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتاب شعب الایمان میں بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص طہارت کی حالت میں یعنی وضو بنا کر کے سو جاتا ہے، بات فی شعارہ ملک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ جب کبھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ اس نے رات طہارت کی حالت میں گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو رات کو وضو کر کے اور پھر طہارت کے عالم میں سو جاتا ہے، جب کبھی آنکھ کھلتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ جو شخص طہارت کے ساتھ سو جاتا ہے، جب کبھی اس کی آنکھ کھلی اپنے رب ذوالجلال سے کوئی دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے الا آتاہ، رب ذوالجلال اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو رات کو طہارت کے عالم میں سوتا ہے، اور بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو نجس بن کر کے سوتا ہے۔ بے شک یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی رفیق حیات کے ساتھ مل کر کے سوتا ہے، جنابت کے عالم میں سوتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول کبھی فوراً غسل کر لیا کرتے تھے اور کبھی طلوع فجر تک غسل کو مؤخر بھی کرتے تھے، لیکن جو بے حیائی اور برائی کرتے ہوئے گندگی اور نجاست میں رات گزارتا ہے، یہ بہت بڑا بدبخت آدمی ہے۔ خوش بخت وہ ہے جو وضو کے عالم میں رات گزارے اور فرشتے کے دعاؤں کا مستحق بن جائے۔ بے شک اور وضو کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ وضو کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برہ، جب تو رات کو سونے کا ارادہ کرے فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو آپ اس طرح وضو بنائیں جس طرح کہ نماز کا وضو بنایا جاتا ہے۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ لو اور پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو، بغیر بات کیے سو جاؤ۔ فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تو اس رات میں مرے گا تو فطرت اسلام پر مرے گا، مسلمان بن کر کے مرے گا۔ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لوگو ہرگز ہرگز مت مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔
تو اسلام پر خاتمہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مانگا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرے مولا مجھے مسلمان کر کے مار اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ تو اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ خاتمہ یہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک تو وضو کی برکت سے، دائیں کروٹ پر لیٹنے کی برکت سے اور اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے جو شخص اس عالم میں رات کو مر جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر کے صحابی سے فرمایا کہ یہ دعا مجھے سناؤ۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے سناؤ دوبارہ جو میں نے آپ کو سکھائی ہے۔ تو صحابی رسول نے دوبارہ دعا سنائی، مکمل صحیح سنائی، لیکن ایک لفظ میں صحابی سے ذرا تبدیلی ہو گئی۔ وہ اس طرح کے الفاظ یہ تھے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اچھا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اللہ میں نے آپ کے نبی پر ایمان لایا، آپ کی کتاب پر بھی ایمان لایا، اور جس نبی کو آپ نے بھیجا تو میں نے اس پر بھی ایمان لایا۔ صحابی نے جب یہ دعا سنائی تو یوں کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کے بجائے رسول کہا۔ کیا کہا؟ صحابی اللہ کے رسول نے کیا سکھایا کہ بول وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو صحابی نے کیا پڑھا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول کہا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے نہیں کرو، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں نے آپ کو اس دعا میں رسول کا نہیں سکھایا ہے بلکہ نبی سکھایا ہے۔